السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ششم کے پیارے طلبہ، ہم اردو سے دوستی کا تیسرا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اردو سے دوستی کا تیسرا سبق کرنے جا رہے ہیں بچوں۔ تو آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیے اور اپنی پینسل لے لیجئے اپنے دائیں ہاتھ میں، اور اپنے اردو کے سبق کی تیاری کیجیے۔ تو ہمارا آج کا تیسرا سبق ہے بچوں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور صفحہ نمبر 9 پر جو ہے وہ ہمیں یہ سبق ملے گا۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے بچوں سب سے پہلے فہرست کو ضرور دیکھا کریں، جس کو ہم ڈیلی فالو کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے اسوہ حسنہ، اور صفحہ نمبر 9 پر ہم جائیں گے اور اس کتاب کو کھولیں گے، صفحہ نمبر 9۔ جی بچوں، آج کے سبق کا عنوان ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور بچوں سب سے پہلے حاصلات تعلم، یہ ہمارے محترم اساتذہ کے لیے ہے۔ طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اساتذہ کرام، آپ کو یہ میک شور کرنا ہے، آپ کو یہ یقینی بنانا ہے کہ جو طویل عبارت دی گئی ہے طلباء آپ کے سبق کے، آپ کے لیسن کے اختتام پر اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ حروف فجائیہ، جن کو آپ ایکسکلیمیشن مارکس بھی کہتے ہیں ٹیچرز، تعصف، تاکید، استفہام، اس کو ہم اس سبق کے آخر میں ڈسکس بھی کریں گے، بچے ان کو پہچان کر ان کا استعمال کر سکیں، مضمون لکھ سکیں، 200 الفاظ کا تخلیقی لکھائی، بچے اس سبق کو پڑھنے کے بعد تخلیقی لکھائی کرنے کے اہل ہو سکیں، اور ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی خبروں، رپورٹوں اور فیچروں کو سمجھتے ہوئے اہم نکات تحریر کر سکیں۔ تو اس سبق کو پڑھنے سے پہلے بچوں کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات مجھے دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے ان سوالات کے جواب میسج باکس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ پیغمبر کون ہوتے ہیں بچوں۔ پیغمبر اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر وہ نیک بندے ہوتے ہیں بچوں، وہ برگزیدہ نیک بندے جو اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے بچوں، کیا آپ نے اپنے بزرگوں سے کسی پیغمبر کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا بچوں کہ آپ نے نہ سنا ہو۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں یا ہمارے والدین، وہ اکثر ہمیں کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں قرآنک سٹوریز پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور ہمیں سننے کو بھی ملتی ہیں۔ تو یہ کیا آپ نے اپنے بزرگوں سے کسی پیغمبر کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ اگر آپ نے سنا ہے تو بچوں آپ مجھے ان پیغمبر کا نام بتا سکتے ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا۔ اور مشہور پیغمبر کون کون سے ہیں ان کے نام بتائیے بچوں۔ مشہور پیغمبروں کے نام جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم ایک نئی بات جانیں گے بچوں، جانیے نئی بات۔ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سال یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق خود کو ڈھال لیں تو تمام حالات ہمارے لیے موافق ہو جاتے ہیں۔ ڈھال لیں مطلب تبدیل کر لیں، تو تمام حالات ہمارے لیے موافق ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے موزوں ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ اپنی محرومیوں پر ہر وقت کڑتے رہنا اور قسمت کو کوسنا پیٹنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ بچوں آپ کی کتاب ہمیں ایک بہت اچھا پیغام دے رہی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے۔ مثبت مطلب پازیٹیو، ہمیشہ اچھی سوچ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور برے خیالات کو اپنے ذہن میں گھر نہیں کرنے دینا چاہیے، اور اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ برائے اساتذہ کرام، تو میرے پیارے اساتذہ کرام، اگر آپ اس بک کے آخر میں دیکھیں گے، اس صفحے کے آخر میں دیکھیں گے، تو آپ کو ایک اساتذہ کے لیے ایک نوٹ نظر آئے گا۔ اب بہت معذرت کے ساتھ اساتذہ کرام، آپ اکثر اس طرح کی ایکسرسائزز کو توجہ نہیں دیتے، اور اگر میرا لیکچر کوئی پیرنٹ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی والد یا والدہ دیکھ رہی ہیں اور آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ لیسن یوز کر رہے ہیں، تو میں اس لیسن کے آخر میں، ایک سبق کے آخر میں ایک سلائیڈ بھی اٹیچ کر دوں گی، ایک امیج اٹیچ کروں گی جس میں ایک واقعے کا ذکر ہوگا، اور آپ اس کو ریفرنس کے طور پر بچوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ طلباء کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جانوروں سے محبت کا کوئی واقعہ سنائیے۔
4 4 طلبہ کے گروہ بنا کر سبق کے منتخب حصے تقسیم کیجئے اور اپنی آسانی کے لیے آپ ہر گروہ کو کسی رنگ کا نام دیجئے. بچوں کے رنگوں کے ناموں کی دہرائی بھی ہوگی، بچوں کے اپنی موضوع کے ساتھ شناسائی بھی ہوگی. اور میرے پیارے اساتذہ کرام، میرے پیارے طلباء اور وہ والدین جو یہ سبق سن رہے ہیں، میں آپ کو اونٹ کی فریاد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ریفرنس دینا چاہوں گی. یہاں پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے، اس کے سر اور کنپٹیوں پر ہاتھ پھیرا. کنپٹیاں بچوں آپ اس کے سر کے دائیں اور بائیں جانب، تو وہ سکون میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نے نوجوان سامنے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو، تھکاتے ہو. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بے زبانوں کا احساس کرنا. بے زبانوں کا احساس. اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے بچوں کے اسلام کی وسعت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کیا ہے، اور بے زبانوں کا احساس کیسے کیا جا سکتا ہے. تو چھوٹا سا واقعہ بتا کے آپ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس کی سلائیڈ میں اپنے لیسن کے آخر میں ضرور اٹیچ کروں گی. اب آتی ہے بچوں پڑھائی کی باری، اور پڑھنے کے لیے ہمیں تلفظ پہ غور کرنا ہے، ہمیں غور سے سبق کو سننا ہے، اور آپ اس کو پاز کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں اور دوبارہ سے سن سکتے ہیں. تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر اللہ تعالیٰ خود درود و سلام بھیجتا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود کا ورد کریں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اوائل عمر سے ہی کئی صدمات سے دوچار ہوئے تھے، جن میں ان کے پیاروں کا یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک اس دنیا سے رخصت ہونا بھی شامل تھا. پیارے بچوں، نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے وہ عظیم الشان انسان ہیں جن کی زندگی نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ اچھا بچوں اب اگر غور سے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کو صحیح طرح سے نہیں لکھا گیا ہے، تو یہاں پر میں آپ کے آسانی کے لیے اس کو نوٹ کر رہی ہوں، آپ اس کو لکھیں. اور بلکہ کاف کے ساتھ کہ تمام عالم کے لیے، تمام عالم مطلب تمام دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے مکمل نمونہ عمل ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزگی، سچائی، امانت داری کی وجہ سے اہل مکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر ہیں. قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اخلاص سے اہل عرب کے دلوں کو جیت لیا تھا اور انہیں رنگ الہی میں رنگ دیا تھا. اسلام کی خوبصورت تعلیمات نے عرب کی کایا پلٹ دی. اس سے پہلے قبل مطلب بچوں پہلے، اس سے پہلے عرب معاشرہ اخلاقی طور پر پستی کا شکار تھا. پستی مطلب گراوٹ. وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے فور فادرز، اپنے باپ دادا کے کارناموں پر فخر و غرور کرتے اور بت پرستی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. جو ہی عرب میں اسلام کا نور پھیلا تو عرب معاشرے میں توحید، محبت، رواداری، برداشت، اخوت، مساوات اور آزادی جیسی خصوصیات پیدا ہو گئی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ایک عمدہ مثال ذیل میں موجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں بسر کیے، مگر اس تمام مدت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ایک بار بھی انہیں اف تک نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا
کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں نہیں کیا۔ مشکات، اب بچوں مشکات ایک ریفرنس ہے، ایک کتاب کا نام ہے مشکات المصابی، اور یہ کتاب امام خطیب تبریزی نے لکھی ہے، اور یہ ریفرنس کے طور پر یہاں پر اس کا نام لکھا گیا ہے بچوں کہ یہ واقعہ آپ کے لیے کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مجھے کہیں جانے کا حکم دیا، مگر میں نے جانے سے انکار کیا۔ گو میرے دل میں تھا کہ چونکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ پھر میں نکلا اور میں گزرا چند بچوں کے پاس سے جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ وہاں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑ لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، انس، میں نے جہاں تم کو بھیجا تھا وہاں تم گئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں جا رہا ہوں۔ اور آپ اگر دیکھیں گے بچوں تو آپ کو ریفرنس نظر آئے گا صحیح بخاری، جو کہ حدیث کی ایک مستند کتاب ہے بچوں، حدیث کی ایک مستند کتاب ہے، اور اس کے مؤلف جو ہیں یعنی اس کے لکھنے والے یا جمع کرنے والے، مؤلف بچوں کہتے ہیں جمع کرنے والے کو، اور اس کے مؤلف جنہوں نے ان تمام احادیث کو ترتیب دیا اور جمع کیا وہ امام محمد ابن اسماعیل بخاری ہیں، اور یہ حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے بچوں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں صبر و برداشت کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا، جس کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی مرتبہ اہل بیت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلی اور ہم کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے۔ شفاس بچوں ایک ریفرنس ہے اس کا ساتھ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے بارگاہ رسالت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں حاضر ہو کر بھوک کی شکایت کی اور دامن اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تسکین کے لیے اپنا دامن اٹھا کر دکھایا تو ہم نے کیا دیکھا کہ شکم مبارک سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ آخر میں دیکھیں گے آپ کو بچوں پھر سے ایک ریفرنس ملے گا جو کہ مشکات ہے، اور یہ کتاب مشکات المصابی جیسے میں نے بتایا، اور اس کو لکھا تھا امام خطیب تبریزی نے۔ اور بچوں یہ جو یہاں پر ریفرنس ہے یہ شفاس سے لیا گیا ہے، کتاب شفا جس کو لکھا ہے قاضی ایاز نے، یہ قاضی ایاز کی کتاب ہے بچوں، اس کا ریفرنس ہے۔ اور ڈاکٹر فواد فخر الدین کی تحقیق کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر رکھنے کی کوشش کی ہو۔ برتر بچوں سپیریئر یا ان سے اعلیٰ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مجلس یعنی محفل کی مجلس غربا و مساکین اور معمولی حیثیت کے لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، اور جس طرح رؤسا رئیس کی جمع امیر اور سرداروں کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک تھا، اسی طرح نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا رویہ مساویانہ تھا، یعنی برابر تھا۔ بچوں اگر کسی بھی لفظ کا معنی آپ کو مشکل لگے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس کو انڈر لائن کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رواداری کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا دی جا سکتی ہے کہ وہ قریش جو ہمیشہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جانی دشمن رہے
اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اذیتیں دی یعنی تکلیفیں دیتے رہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رفقا یعنی رفیق کی جمع ان کے ساتھی، ان کے عزیز اور ساتھیوں کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے توڑنے کی کوششیں کرتے رہے. توڑنے کی کوششیں کرنا مطلب علیحدہ کرنے کی کوشش کرنا، یہاں تک کہ ترک وطن، اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. مکہ ان کا پیارا وطن، اس کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ان تمام سختیوں اور اذیتوں کے باوجود وہی قریش مکہ فتح مکہ کے موقع پر جب گرفتار ہو کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کے حضور میں پیش کیے گئے، تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے حق میں یہ کلمات ادا ہوتے ہیں: جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو عزیز طلبہ، ہمیں آج حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اعلیٰ اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. برداشت، رواداری اور حسن اخلاق وہ اعلیٰ صفات ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر سکتے ہیں. تو بچوں، اس سبق کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے، اپنے لیسن کو پلے کریں، اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی پینسل کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھیں، اور کبھی بھی کوشش کریں کہ بچوں پرماننٹ پینز اور مارکرز کو اپنی کتابوں کے اوپر یوز نہ کریں، کیونکہ کتاب ایک ایسی چیز ہے بچوں جو اگر اچھی حالت میں رہے گی تو یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے کام آتی رہے گی. تو بچوں، اب سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے فہم تفہیم کی طرف، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سبق کے حوالے سے خالی جگہ کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے. تو بچوں، میں نے آپ کی آسانی کے لیے سبق کو پڑھا. اب ہم مزید آسانی کیا کریں گے بچوں کہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے سبق کے اندر سے الفاظ کو چنیں گے اور ان خالی جگہوں کو پر کریں گے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بچوں، کوئی بھی مسلمان یہ سوچنے میں بالکل اس کو ہچکچاہٹ اور دیر نہیں لگے گی کہ ہمیں جب بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر ہو تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ اپنے لیسن کا پہلا پیراگراف دیکھیں گے تو آپ کو یہ فل کرنے میں، یہ خالی جگہ پر کرنے میں بہت آسانی ہوگی. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اخلاق حسنہ کو پورا عرب اعلان نبوت سے پہلے کس چیز میں مبتلا تھا؟ اخلاقی پستی میں، اخلاقی پستی میں مبتلا تھا. برداشت، رواداری اور حسن اخلاق اپنا کر ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. نہ صرف بچے بلکہ اساتذہ کرام یا کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ لیسن پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، تو آپ میرے اس لیسن کو ایز ریفرنس یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی کاوش آپ کے اردو کے سفر کو آسان بنانے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. تو درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے. اب بچوں، ہمیں کنیکٹ کرنا ہے اپنی کتاب کو اپنے نوٹ بک کے ساتھ. تو ہم اب اپنی نوٹ بک کی طرف جائیں گے، اور نوٹ بک پہ جانے کے لیے ہم اپنی کتاب کو تھوڑی دیر کے لیے بند کریں گے اور ہم اپنی نوٹ بک کی طرف پڑھیں گے. اچھا پیارے بچوں، اب ہمارے سبق کا عنوان تو آپ کو پتہ ہے، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. میں سبق کے آخر میں جو دیے گئے الفاظ ہیں، ہماری کتاب کے آخر میں دیے گئے الفاظ معنی بھی آپ کو دوں گی، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو سبق کے مطابق کچھ الفاظ ایسے تھے جن کی وضاحت ضروری تھی، تو میں نے ان کو یہاں پر لکھا ہے. آپ بھی ان کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے اور نوٹ کیجیے. اگر آپ استاد ہیں تو ضرور اپنے کلاس میں، اپنے گھر پہ جہاں بھی آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان الفاظ کے معنی کی وضاحت ضرور کیجیے. احترام، عزت، اخوت، بھائی چارہ، تسکین، اطمینان یا سکون. رفقا، رفقا مطلب دوست یا ساتھی. رواداری، برداشت یا تحمل. مساوات، برابری. صدمات، صدمات صدمہ کی جمع. رخصت ہونا، چلے جانا، وفات پا جانا. پستی، زوال، پستی، زوال. مدت، عرصہ یا دورانیہ. بدرجہ اتم، بے حد. کوٹ کوٹ کر.
भरना, कूट कूट कर भरा होना। अहले बैत, तस्कीन राहत आराम, मजलिस महफिल, रऊसा रईस की जमा, अमीर दौलतमंद, अखलाक हसना आला अखलाक। तो दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए बच्चों। सबसे पहला सवाल मशकी सवाल है, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस चीज़ का मादा बदरजा उत्तम मौजूद था? तो सवालिया निशान लगाना मत भूलें और जवाब को गौर से देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन में सब्र व बर्दाश्त का मादा बदरजा उत्तम मौजूद था। ख़त्मे का निशान लगाकर अपने जुमले का अख्तिताम कीजिए। सवाल नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या भेजते हैं? जवाब, आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ख़ुद दरूद व सलाम भेजते हैं। हमारे सबक के शुरू में इन तमाम सवालात के जवाबात पोशीदा हैं और एक अच्छा कारी अगर इसको ध्यान से पढ़ेगा तो वो आराम से इन सवालात का जवाब हल कर सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह का इस्म मुबारक सुनकर क्या पढ़ना चाहिए? आकाए दो जहां, हमें भी चाहिए बच्चों जवाब, हमें भी चाहिए कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आकाए दो जहां का जिक्र आए, जिक्र मुबारक आए तो दरूद का विर्द करें। और इस्लाम की तालीमात ने किस जगह की काया पलट दी बच्चों? तो जवाब यह है कि इस्लाम की खूबसूरत तालीमात ने अरब की काया पलट दी। अब बच्चों अगर आप सवाल नंबर 3 देखेंगे अपनी किताब पर तो सवालात के जवाबात। अब आप जमात पंजम से जमात शशम में आ चुके हैं। अब उस्ताज़ा कराम बराए मेहरबानी बहुत माजरत के साथ अगर कहीं कोई ऐसी बात हो तो आप उसको ज़रूर कोशिश करें कि इस नसीहत को फॉलो करें। बच्चे एक बड़ी जमात में आ चुके हैं और वो तमाम तर सलाहियतें अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं सीखने की, तो आप उनको बुरुए कार लाइए। और जब भी जुमला साजी की बात आए तो सवालों के जवाबात को महज एक या दो जुमले पर मत छोड़ दीजिए। सवाल के जवाब लिखते हुए बच्चों के पास एक सुनहरी मौका है कि वो जुमला साजी सीख सकते हैं और उनके सामने उनकी कुतुब मौजूद हैं। तो आप बराए मेहरबानी अपने सवालों के जवाब जो है उनको थोड़ा सा लंबा कीजिए ताकि बच्चों को लिखने की आदत हो, उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हो और वो बेहतर तरीके से लिख सकें और अपनी अगली सीनियर क्लासेस के लिए प्रिपेयर हो सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले अरब किन अलकाबात से पुकारते थे? यानी अरब के लोग, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम लोग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी, सच्चाई, अमानतदारी की वजह से अहले मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। ये दो अलकाबात थे जो अहले अरब आपके लिए इस्तेमाल किया करते थे। सवाल नंबर 2, सबक में दिया गया कुरानी हवाला आपकी किस सिफ्त के बारे में है? तो बच्चों जवाब को तवज्जो से लिखना आपने कि कुरान हकीम में अरशाद रब्बानी है, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के अजीम तरीन मर्तबे पर हैं। ठीक है बच्चों, इसका रेफरेंस आपकी किताब में मौजूद है, आप उसको नोट कर सकते हैं। सबक में दिया गया कुरानी हवाला आपके आला अखलाक की गवाही देता है। खत्मे का निशान लगा कर अपने जुमले को मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 3, हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन की मुबारक ज़िंदगी से बर्दाश्त और रवादारी का एक वाक़या तहरीर कीजिए। अब बच्चों हज़रत अंस का वाक़या सबसे पहले आप लिखेंगे, उसकी हेडिंग बनाएंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। हज़रत अंस बिन मालिक बयान करते हैं कि उन्होंने 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। उनका कहना है कि इस पूरे अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उन्हें किसी गलती पर उफ़ तक नहीं कहा। उफ़, कभी कभी बच्चों ये हो जाता है कि आपको आराब लगाने पड़ते हैं। उफ़ तक नहीं कहा। आपने कभी गुस्से में ये नहीं पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया या ये काम क्यों नहीं किया। सवाल के आखिर में सवालिया निशान। ये किसी इंसान की तरफ से बर्दाश्त और तहम्मुल की इंतहा है। दूसरा वाक़या जो हमें सबक में मिलता है बच्चों, फ़तह मक्का और आम माफ़ी। रवादारी की सबसे बड़ी मिसाल फ़तह मक्का के मौका पर मिलती है। जिन कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को बरसों तक तकलीफ़ें दी, घर बार छोड़ने पर मजबूर किया और आपके रास्ते में कांटे बिछाए, जब वो शिकस्त खा कर सामने आए तो आपने बदला लेने की बजाय फरमाया, जाओ तुम आज़ाद हो, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। सवाल नंबर 4, फ़तह मक्का के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम आज़ाद हो, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। इस फरमान के अरब मुआशरे पर क्या असरात मुरतब हुए होंगे और क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान ने दुश्मनों के दिल जीत लिए।
اس سے عرب معاشرے میں جاری برسوں پرانی دشمنیاں ختم ہو گئی، لوگ تیزی سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، دائرہ اسلام پھیلا بچوں، اور امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ اب بچوں سوال نمبر 3 تو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب آئیے بات کیجئے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ گروہ میں ساتھی طلباء کے ساتھ مذکورہ موضوع پر گفتگو کیجئے۔ تو اگر آپ گھر میں ہیں تو اپنے والد یا والدہ کے ساتھ، اگر استاد کے پاس ہیں تو استاد کے ساتھ، اور اگر آپ کلاس میں ہیں، کمرہ جماعت میں ہیں، تو استاد کی موجودگی میں اس گروہی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور بچوں کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے۔ برائے مہربانی اساتذہ کرام اس کو سکپ مت کریں۔ لفظوں سے کھیلیے، معمہ بوجھیے، درج ذیل الفاظ کے واحد معمہ میں سے تلاش کیجیے اور دی گئی جگہ پر لکھیے۔ اب کچھ اس کتاب میں، یہ اتنی رنگین اور خوبصورت کتاب ہے اور یہ ہمیں موقع دے رہی ہے دہرانے کا، تو سب سے پہلے ہم اپنے جمع جو اسم ہیں ان کو، جمع الفاظ جو ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں۔ صدمات، مساکین، اخلاق، فتوح، مصائب، صفات۔ اچھا بچوں، آپ کے پاس یہاں پر آپ کو ایک کراس ورڈ پزل کی طرح ایک معمہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے اکثر بچے جو ہیں ان کو معمے حل کرنا بہت پسند ہے اور وہ بہت شوق سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ جو جمع ہیں ان کے واحد جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں گے بچوں، میم، سواد، یہ، بے اور دے۔ مصیبت، مصائب کی واحد مصیبت۔ اس کے بعد سواد، دال، میم اور ہے۔ صدمہ، صدمات کی واحد۔ اس کے بعد ہے بچوں سواد، فے اور تے، صفت، صفات کی واحد۔ اس کے بعد ہے بچوں فے، تے اور ہے، فتح، فتوح کا واحد۔ خے، لام، کاف، خلق، اخلاق کا واحد۔ تو بچوں واحد ہم اس جو الفاظ ہیں وہ آپ یہاں لکھیں گے: صدمہ، مسکین، خلق، فتح، مصیبت اور صفت۔ اس معمے کو ضرور حل کیجئے، اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم اور سب سے دلچسپ حصے کی جانب بڑھیے، جو کہ ہیں قواعد، حروف فجائیہ، تاکید، تعسف اور استفہام۔ فجائیہ کیا ہے بچوں؟ یہ حروف تعریف کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، مثلا شاباش، واہ، آہا، بہت خوب، مرحبا وغیرہ۔ جب آپ کسی کی تعریف کریں تو تعریف کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ دیے گئے الفاظ بچوں: شاباش، واہ، آہا، بہت خوب اور مرحبا وغیرہ۔ دوسرا قاعدہ ہے تاکید۔ یہ حروف بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا بالکل، مطلقاً، ضرور، ہرگز نہیں، سب کے سب وغیرہ۔ تیسرا چیز ہے بچوں تعسف۔ یہ حروف غم یا افسوس کے اظہار کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، مثلا افسوس ہے، اف، او ہو وغیرہ۔ اگر آپ کبھی اداس ہیں یا کسی چیز پر غمگین ہو تو آپ حروف تعسف استعمال کرتے ہیں۔ استفہام، یہ حروف سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا کیا، کب، کیوں، کیسے، کہاں، کون، کس، کیسا، کتنا وغیرہ۔ محترم اساتذہ کرام، آپ گروہی ایکٹیویٹی کے ساتھ ان قواعد کو دلچسپ بنا کر اپنے طلباء کے لیے آسان بنا سکتے ہیں۔ درج بالا حروف کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل جملوں میں ان کے گرد دائرہ بنائیے اور کوسین میں حرف کا نام بھی لکھیے۔ اچھا بچوں، سب سے پہلا جملہ: کاش میں وقت پر محنت کر لیتا تو آج شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حروف تعسف، یہ حروف غم یا افسوس کے اظہار کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، مثلا افسوس، ہیف، اف، اوہو وغیرہ۔ تو تعسف، کاش کا لفظ لگا کر ہم نے اسے تعسف، حروف تعسف۔ تو آپ بریکٹ میں یہاں پر کوسین میں حرف کا نام بھی لکھیں گے، کوسین میں آپ حرف کا نام بھی لکھیں گے۔ تو اگلا جو جملہ ہے وہ بچوں: کسی کی دل آزاری ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کسی کی دل آزاری ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تاکید کیا ہے بچوں؟ یہ حروف بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا بالکل، مطلقاً، ضرور، ہرگز اور سب کے سب۔ تاکید۔ اچھا، اگلا جملے کو پڑھیے: بہت خوب، تم نے تو کمال کر دکھایا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، فجائیہ، یہ حروف تعریف کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، مثلا شاباش، آپ ان حروف کو یہاں پر انسرکل کریں گے، دائرہ لگائیں گے اور
ان کے ارد گرد دائرہ بنائیں گے اور کوسین میں حرف کا نام بھی لکھیں گے. اچھا اب حرف کا نام بھی ہم نے لکھ دیا یہاں پر کہ بہت خوب میں ہم نے تعریف کی تو یہ فجائیہ ہے. اچھا آخری جملہ پڑھیے بچوں. کیا تم نے دوست کے گھر جانے کے لیے والدین سے اجازت دی؟ کیا آپ نے سوال پوچھا تو یہ استفہامیہ ہو گیا یا استفہام ہو گیا. ٹھیک ہے بچوں. اب آپ کا سوال نمبر 7 ہے. پڑھیے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے. اس کے لیے آپ اپنے لیکچر کو ریوائز کر کے اس کو سنیں اور اپنے گھر میں اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ اس کو پلے کریں. اپنے سامنے کسی مرر کے سامنے بیٹھ جائیں, کسی اکیلے کمرے میں بیٹھ جائیں اور اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر, اپنے اسٹڈی ٹیبل پر اپنی پڑھائی کی نشست پر بیٹھ کے آپ اس کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھنے کی مشق کیجیے. 1 سے 2 دفعہ آپ اگر اس کی مشق کریں گے تو آپ روانی سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. سبق میں موجود احادیث اور قرآنی آیات کو خط زد انڈر لائن کیجیے. اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سیکھا کہ دی گئی ابتدا سے 200 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کیجیے. اگر پیارے بچوں اگر آپ کوشش کریں تو آپ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ مضمون لکھنے میں میری مدد درکار ہو تو آپ اپنی ٹیچر سے اس کے لیے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. تو کچھ کیجئے بچوں, کچھ کیجئے. کتابوں اور ایٹلس یا الیکٹرانک میڈیا کی مدد سے سعودی عرب کا نقشہ تلاش کیجئے بچوں. آج آپ فارغ وقت میں یہ کریں گے, آپ سب کے پاس فون ہوتے ہیں, ماما کا یا بابا کا, اپنے والد یا والدہ کا, تو آپ وہ لیں گے اور سعودی عرب کا نقشہ تلاش کیجئے. سعودی عرب کی سرحدیں کن ممالک سے ملتی ہیں, وہاں کی کون کون سی عمارات قابل ذکر ہیں, سعودی عرب کی آب و ہوا کیسی ہے, وہاں کا موسم کیسا ہے بچوں, اس کے وسائل کیا ہیں, وہ کیسے اپنی اکانومی چلاتے ہیں, سعودی عرب کی موجودہ ثقافت کیا منظر پیش کرتی ہے, 15 صدیاں قبل اور آج کے سعودی عرب میں کیا نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں. مطلب پرانا اور آج کا ماڈرن سعودی عرب, اور طلباء سے سفری گائیڈ تیار کروائیے. تو بچوں اگر آپ مجھے ان تمام سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ اس لیسن کو سن رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ کے لیے مددگار رہے گا. بچوں اب کسی بھی چیز کی وضاحت کے لیے آپ سبق کو بار بار پلے کر کے اس کو سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں, اور مجھے امید ہے بچوں کہ ہمارا اردو کا یہ سفر ابھی تک بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے, اور آگے بھی ہم جو ہے وہ اچھی طرح سے اردو سے دوستی کے سفر کو جاری رکھیں گے. اللہ حافظ.